الحق بتحقيقه ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله ولا معبود ولا مقصود ولا مسجود ولا مطلوب إلا الله وحده لا شريك ولا نظير ولا وزير ولا مشير ولا معين ولا قرين له ولا ضد له ولا ند له ولا عضد ولد بلد جسد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل بديل عديل جزيل قبيل قتيل له ولا مماثل ولا مقابل ولا مقاتل ولا مجادل ولا معادل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأتقانا وأخشانا وأزكانا وأزهانا وأنورنا وأجدرنا وأجملنا وأكملنا وأعملنا وأقبلنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وقرة صدورنا ورونق جدراننا وقرتنا وأسوتنا وقدوتنا وحجتنا ودليلنا ودليل ربنا وخليلنا وخليل مولانا وجليلنا وبرهاننا وفرقاننا وقرآننا وعنواننا وإعلاننا محمدا عبد الله عبده ورسوله ونبيه ونجيه وصفيه ووليه الذي أرسله الله بالحق إلى الخلق كله بشيرا ومبشرا ونذيرا ومنذرا وداعيا إلى الله الملك المالك الحق المحق بإذنه الكامل والشامل وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الأبطحي المكي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. محبت عقیدت ثواب کی نیت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام سامعین کرام، کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر کئی قسم کے یادگار دن آتے ہیں. ان بہت سارے یادگار دنوں میں سے ایک دن ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. جس طرح لوگوں کے ذہن مختلف ہیں، سوچ مختلف ہے، سوچنے کے زاویے مختلف ہیں، اسی طرح ہر انسان نے اپنی زندگی کا بہترین دن مختلف ہی سوچ رکھا ہے. کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جس دن مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگری اور سند ملی تھی، وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے. کسی کے دماغ میں یہ ہوگا کہ جس دن مجھے فلاں عہدہ ملا تھا، وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا. کسی کی سوچ یہ ہوگی، اگرچہ کم ہوں گے، کہ جس دن میری شادی ہوئی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا. کوئی کہے گا جس دن میرے رب نے مجھے بیٹے کی صورت میں نعمت عطا کی تھی وہ میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہوگا. الغرض مختلف لوگ، مختلف سوچ، مختلف فکر کے مالک اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اپنی زندگی کے بہترین دن کا اپنے دماغ میں فیصلہ کرتے ہیں. آج میں آپ کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 4418 اس کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کے اندر وہ کون سا دن ہے جسے ہم اپنی زندگی کا بہترین دن قرار دے سکتے ہیں.
یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نبوت کی زبان سے سنتے ہیں کہ زندگی کا سب سے بہترین دن کون سا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس طرح قرآن یہ سچا، یقینی اور قطعی ہے، اسی طرح جو بات حقیقت میں میرے نبی کی زبان سے نکلی وہ بھی قرآن کی طرح سچی، سچی، قطعی اور یقینی ہے۔ ہم تک پہنچنے کے طریقوں میں اشکالات ہو سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم میں پہنچی ہے اس میں یہ مسئلہ ہے، ورنہ جس وقت میرے نبی کی زبان سے نکلی اس کی وہی حیثیت تھی جو عرشوں سے آنے والی وحی کی ہوا کرتی۔ تو نبی کی زبان سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن کون سا ہونا چاہیے، کیا وہ آ چکا ہے یا ابھی تک وہ بہترین دن ہماری زندگی میں نہیں آیا۔ اگر خدا نخواستہ نہیں آیا تو ہم جلد از جلد اس بہترین دن کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک لمبے لیکن دلچسپ واقعہ کا سہارا لینا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا ہے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر بہت سارے محدثین نے بھی اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ عن عبد اللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں دنیا حضرت کعب بن مالک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ راویوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس واقعہ کو بڑے احسن انداز کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن سے جنگ کے لیے جا رہے ہوتے تو اگر آپ نے جانا ہوتا مشرق کی طرف تو تذکرے مغرب کے چھیڑ دیتے، اگر جانا ہوتا شمال کی طرف تو لوگوں سے جنوب کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے تاکہ دشمن کو ہماری آمد کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن حضرت کعب کہتے ہیں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر اعلان کر دیا کہ اے میرے صحابہ تبوک کی طرف جانا ہے، رومیوں سے مقابلہ ہے، بڑے طاقتور دشمن ہیں، ان کے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ہمیں بھی اپنی وسعت کے مطابق تیاری کرنی ہوگی، ہمیں بھی ان سے جنگ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ میرے پاس مالی وسعت بہت تھی، گھر میں سامان بھی بہت تھا، میں اپنے سامان کے دو حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ گھر میں چھوڑ کے دوسرا حصہ جو بڑی مقدار میں تھا وہ لے کے نبوت کی خدمت کی طرف چل پڑتا ہوں۔ میرے دماغ میں یہ بات ہے کہ آج میں ضرور نیکی کے میدان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جناب عمر میرے نبی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ڈھیر سارا سامان ساتھ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی
تھوڑا سا سامان لے کے آ رہے ہیں. دونوں یار آ گئے. میرے نبی پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ سیدنا عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنے مال کو اکٹھا کر کے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک گھر میں چھوڑ دیا, ایک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میرے نبی کہتے ہیں ابو بکر تم بتاؤ نا تم کیا لائے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر میں جتنا سامان تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے لاڈلے نبی کی محبت ہی چھوڑ کے آیا ہوں, باقی کچھ نہیں چھوڑ کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں اس دن میں سمجھ گیا کہ ابو بکر تو اگے نکلنا کہیں نے وسے. اور ایک اور بات کہ اللہ تعالی مقداریں نہیں دیکھتے, اللہ تعالی مقدار نہیں دیکھتا, وہ دل پہ نظر رکھتا ہے, اخلاص دیکھتا ہے. جس کا اخلاص زیادہ اس کا ثواب زیادہ. مقدار تو حضرت عمر فاروق کی زیادہ تھی, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی مقدار کم تھی, لیکن محبت اور اخلاص حضرت عمر سے زیادہ تھی. محبت اور اخلاص. اسی غزوہ تبوک کے موقع میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کچھ صحابہ نا مزدوری پہ گئے, ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ تھا کہ اب نبی نے اعلان کر دیا ہے. مزدوری پہ گئے. مزدوری کدھر؟ کھجوروں کے باغات تھے. دن بھر کام کیا, شام کو مٹھی 2 مٹھی کھجوریں ملی. وہ کھجوریں لا کے نبی کے قدموں میں ڈال. کیا حیثیت تھی اس کھجوروں کی ایک مٹھی کی دنیا والوں کی نظر میں, کہ میرے نبی ان کے اخلاص اور ان کی محبت کی وجہ سے آپ نے وہ کھجوریں اٹھائیں اور وہ جو ڈھیر لگا تھا نا وہ سب پہ تقسیم کر دی. یہ میرے غریب صحابہ نے اخلاص کے ساتھ دی, محبت کے ساتھ دی ہے. تو مقدار کم ہو یا زیادہ اخلاص ضرور ہو. حضرت کعب بن مالک کی بات کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کا اعلان کر دیا. حضرت کعب کہتے ہیں غزوہ تبوک کے وقت جتنا مالدار میں تھا اس سے پہلے کبھی اتنا مال و دولت میرے پاس نہیں آیا تھا. پہلے ایک سواری بھی مشکل سے ملتی, اس وقت میرے پاس 2 سواریاں موجود تھیں. میں خوش تھا کہ جس سواری کو بھی مناسب سمجھوں گا اس پہ سوار ہو کے نکل پڑوں گا. مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں, مجھ پر سستی غالب آ گئی. میرے لیے کیا مسئلہ ہے, 2 سواریاں تیار کھڑی ہیں, بس تھوڑا سا سامان ساتھ رکھنا ہے, سواری پہ سوار ہونا ہے اور چل پڑنا ہے. مسلمان تیاریاں کر رہے ہیں, میں آج کے کام کو کل پہ ڈال رہا ہوں, کل تیاری کر لوں گا, کل کر لوں گا. اسی دوران اعلان ہو جاتا ہے صبح قافلے نے نکلنا ہے, جو لوگ بھی تیاری کر چکے ہیں قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں. وہ صبح بھی آ گئی, قافلہ روانہ ہو گیا اور میں سستی کی وجہ سے تیاری نہ کر سکا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں, قافلہ چل پڑتا ہے. میں اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں کہ میری سواری بڑی تیز رفتار ہے, میں ابھی چل پڑوں گا اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. یہ آخری آواز تھی ضمیر کی. حضرت کعب کہتے ہیں میں اس پر بھی لبیک نہ کہہ سکا. یہ جو ضمیر ہے نا یہ آواز دیتا ہے, ہم اس کی آواز کی طرف توجہ نہ کریں, اس کی آواز کمزور ہو جاتی ہے. کعب کہتے ہیں یا لیتنی فعلتو,
اے کاش اس آخری آواز پہ میں لبیک کہہ کے چل پڑتا، پیچھے سے ہی چل پڑتا، مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا۔ میرے نبی کے مخلص صحابی ہیں جن کی ابھی میں توبہ کا ذکر کروں گا، قرآن کی آیات ان کی توبہ کی قبولیت پہ شاہد ہے، لیکن سستی نے کتنا نقصان کیا۔ ہمارا اذان ہو جاتی ہے نا تو کچھ لوگ تو فوراً سارے کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ یہ والا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہن میں نے صبح کی نماز بالخصوص ابھی اتنا وقت ہے جب آدھا گھنٹہ رہتا ہے، میں بس 5 منٹ اور سوتا ہوں، پھر الارم بجتا ہے، پھر بند کر دیے جاتے ہیں، بس ابھی جاتے 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 نماز ہو جاتی ہے اور ہم رہ جاتے ہیں۔ تو حضرت کعب کے واقعہ سے ایک اہم سبق یہ ملتا ہے کہ دین کے جس کام کا بھی وقت ہو اسے وقت پہ ادا کریں، اسے آگے پیچھے نہ کریں۔ اگر اسے آپ آگے پیچھے کریں گے وہ رہ جائے۔ سستی، کاہلی، غفلت یہ بس اوقات بڑے خطرناک نتائج کا باعث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جس کام کا وقت ہو اسے وقت پہ کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی میں نے ابھی کرنا ہے، میں بعد میں بھی تو کرنا ہے، ابھی کیوں نہ کروں، اپنے وقت پہ کیوں نہ کروں۔ نماز کا وقت ہے اور جتنے بھی دین کے تقاضے ہیں ان کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت آئے گی۔ بہرحال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا لیتنی فعلتو، اے کاش میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں تبوک پہنچنے تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر نہ کیا۔ جب تبوک کے میدان پہ پڑاؤ ڈال چکے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا ما فعل کعب بن مالک، اے میرے صحابہ کعب بن مالک کو کیا ہو گیا، وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک شخص بولا حبسہ برداہ، یا رسول اللہ آج کل اس کے پاس کچھ پیسے شیسے زیادہ ہیں، کپڑے اچھے پہن لیتا ہے، دو چادریں رکھے پھرتا ہے، اس وجہ سے نہیں آیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او شخصا چپ کر جا، یا رسول اللہ واللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، یا رسول اللہ ہم کعبہ کے رب کی قسم اٹھاتے ہیں کعب تکبر والا نہیں ہے، کعب ایسا نہیں ہے جو مال و دولت کے نخرے میں آ کے جہاد میں آنے سے رہ جاتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت کعب کے اندر میرے رب نے خیریں اور بلائیاں ہی رکھی ہیں۔ تو نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا جہاں میرے رب کی سنت ہے، الا انہم ہم السفہاء، لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے خود دفاع کیا، کیا کہا کہ یہ خود کیا ہیں، بے وقوف ہیں۔ میرے نبی کی سنت ہے صحابہ کا دفاع کرنا، اسی طرح صحابہ کی بھی سنت ہے صحابہ کرام پہ ہونے والے اعتراض کا جواب دینا اور دفاع کرنا۔ دونوں نے کہا کعب بن مالک میں خیر ہی خیر ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں نکلتا تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا۔ مدینہ کی گلیوں میں یا تو وہ لوگ ہیں جو منافق مشہور ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو معذور ہیں، جہاد میں جا نہیں سکتے۔ صحت مند بندہ تو مجھے اور جو عقیدے اور عمل میں بھی صحیح ہو، جسمانی صحت میں بھی صحیح ہو، مدینے کے اندر مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ میں شرمندہ ہو رہا ہوں کہ سارے کے سارے مخلص مسلمان جہاد کے اندر شریک ہیں، میں اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ حضرت کعب کہتے ہیں اسی دوران اعلان ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرا نفس مجھے کہنے لگا کہ جھوٹ بول لینا، عذر بیان کر دینا،
منصوبے بنانے لگا، یہ کہہ دوں گا، وہ کہہ دوں گا، ایسا کہہ دوں گا، ویسا کہہ دوں گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں حین قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاح عن الباطل، پیغمبر جب قریب تشریف لائے جھوٹ مجھ سے دور بھاگ گیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں پیارے پیغمبر کی عادت تھی جب سفر سے تشریف لاتے پہلے گھر جانے کے بجائے مسجد تشریف لاتے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے جو تقریباً متروک ہو چکی۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اس پہ عمل کریں، کہیں دور سفر پہ جائیں واپسی گھر جانے سے پہلے کدھر آنا ہے؟ مسجد میں آنا ہے، صرف 2 نفل پڑھنے، اور 2 نفل پڑھنے سے نبی کی جو سنت مٹ رہی ہو اس کو زندہ کرنا کتنے شہیدوں کا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ میں یہ تو نہیں کہتا یہ مٹ چکی ہے، لیکن بہت کم ہو چکی ہے، تو ہم اس کو زندہ کرنے والے بنے تو رب ذوالجلال ہمارے ثواب میں بے انتہا اضافہ فرمائے گا۔ تو حضور جب بھی واپس آتے پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ میرے پیارے پیغمبر جو ہی مسجد میں تشریف لائے نفل پڑھ چکے، منافقوں کی قطاریں لگ گئیں، دھڑا دھڑا آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بڑا شوق تھا آپ کے ساتھ سفر کرنے کا، لیکن والدہ محترمہ بیمار ہو گئی، بیوی کی طبیعت بگڑ گئی، بچی تکلیف میں مبتلا ہو گئی۔ یا رسول اللہ آنا چاہتا تھا لیکن گھر میں نگرانی اور حفاظت والا کوئی نہ تھا، مختلف قسم کے بہانے یعتذرون الیک، آپ کی طرف عذر پیش کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں منافق لوگ۔ میرے پیغمبر ان کا عذر سنتے، انہیں معاف کر دیتے۔ وَبَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور اندر کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سپرد کر دیتے۔ میری باری آئی، میں آپ کے سامنے بیٹھا، آپ نے کہا اے کعب بن مالک تو کیوں نہیں آیا؟ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں جھوٹ بولوں آپ تو وقتی طور پہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، لیکن وہ عرشوں والا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر میں سچ بولوں آپ کو تو مجھ پہ غصہ آئے گا، لیکن اس رب پہ مجھے امید ہے کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لیے بھی کوئی معافی کی صورت پیدا کر دے گا۔ میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ، جھوٹ بولوں گا، عذر بیان کروں گا، آپ کہیں گے چلو اس کا عذر تھا، لیکن اسے تو سب پتہ ہے نا۔ حضرت کعب بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں عذر بیان کروں گا تو نبی کو نہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ سینے کے بھید جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اسی روایت میں الفاظ ہے کہ منافقین یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ نے نہ بتایا ما لم ينزل فیہ الوحی تو نبی کو پتا نہیں چلے گا، جب تک اوپر سے وحی نہیں آئے گی حضور کو پتا نہیں چلے گا، اور جس کو کسی کے بتانے سے پتا چلے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں آپ کے علاوہ کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو مجھے باتیں بڑی آتی ہیں، اُعْطِيتُ جَدَلًا، جھگڑا بڑا اچھا کر لیتا ہوں، باس نہ ماسٹر، مناظرہ چنگا کر گینا، میں وجہ بیان کر لیتا اور اس کو مطمئن کر لیتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولتا، کوئی عذر نہیں تھا، بس آج کے کام کو کل پر ٹالنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، بھئی اس نے سچی بات کی۔ شاگرد بہانے بنائے نا استاداں پتہ تو لگ گیا نا، جڑا سچی گل کرے نا اس نے بھی پتہ لگ۔ آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق، یہ جو ہے نا اس نے بات سچی کی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تمہارے بارے میں فیصلہ تمہارا رب کرے گا۔
میں اٹھا، حضرت کعب باہر نکلے، برادری پہنچ گئی، کور پہنچ گئی برادری، کہا پاگل ہو، بڑا سچا آیا، کیوں نہیں بہانہ بنایا؟ وہ دیکھو فلاں 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 فلاں، مزے کرنے پہ تم حضور کو ناراض کر کے آگے۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ برادری نے میرا ذہن اتنا خراب کیا کہ قریب تھا میں دوبارہ حضور کے پاس جا کے کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ میں نے پہلے غلط کہا، میرا یہ ہوگا۔ جب سارے لوگ آپ کو ایک بات پہ مجبور کر رہے ہوں، وہ بات غلط بھی ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ بھی کہہ رہا ہے، 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 کوئی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، جو حقیقت ہے اسے دیکھیں، جو حقیقت ہے اسے دیکھیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا سنو سارے نہیں تے کرو اپنی، یہ غلط ہے۔ سنو سب کی، کرو وہ جو سچ ہے، کرو وہ جو حقیقت ہے، کرو وہ جو قرآن و سنت کے مطابق۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے سب کی سنی لیکن ان کی مانی نہیں۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اور بھی ہے جس نے یہ سچ بولا ہو اور اسے حضور نے کہا ہو کہ جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا؟ انہوں نے کہا یار دو شخص ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ میں نے کہا اللہ اکبر، وہ تو بدری صحابی ہیں، اگر وہ رہ گئے تو پھر ٹھیک ہے، بدریوں کی تو بخشش ہوئی ہے، ان بخشے گئے تو نار ممی بخشا، میں نہیں جاتا حضور کے پاس دوبارہ۔ کان علی فیہما اسوہ، مجھے نمونہ مل گیا کہ وہ دو بھی ہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے، ان تینوں سے کوئی بات نہ کرے۔ حضرت کعب کہتے ہیں وہ دونوں بڑی عمر کے تھے، گھر میں بیٹھ کے انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور میں ذرا جوان تھا، میں نکلتا گلیوں میں، بازاروں میں، مسجد میں آتا، مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ بڑی دلچسپ بات حضرت کعب کہتے ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں میں جب مسجد میں آتا حضور کے قریب نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، اور جب میں آتا نا تو میں آگے کہتا السلام علیکم، حضور کو سلام دیتا، اور پھر دیکھتا حل حرک شفتیہ برد السلام ام لا، کیا آپ نے سلام کا جواب دیا ہے تو آپ کے لبوں نے حرکت کی ہے یا؟ یہ غور سے دیکھتا۔ پھر میں حضور کے قریب نماز پڑھتا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو حضور مجھے دیکھنا شروع کر دیتا، کہ رب نے باتیں کرنے سے تو منع کیا تھا، دیکھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ حضور مجھے دیکھتے تھے، محبت تو تھی لیکن اوپر سے حکم آیا تھا کہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں جہاں بھی جاتا کوئی بھی مجھ سے بات نہ کرتا، حتی اشتد علی جفت الناس، جب لوگوں کی یہ بے رخی حدوں سے بڑی نا، تو میں نے کہا میں کسی اپنے انتہائی قریبی کے پاس جاتا ہوں، شاید وہ مجھ سے دو بول بول۔ آپ اندازہ کریں ایک آدمی پورے گاؤں پورے شہر میں گھوم رہا ہو، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار، اس پہ کیا گزر رہا ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا کا بیٹا تھا، میں اس کے باغ میں گیا، باغ میں وہ اکیلا، میں ہوں وہ ہے، اور کہتے ہیں وَهُوَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، مجھے وہ بڑا پیارا تھا، سارے لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اس کے ساتھ محبت انس اور جوڑ تھا۔ تو میں نے اسے کہا السلام علیکم، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا انشدک باللہ هل تعلمنی احب اللہ ورسولہ، اے میرے چچا کے بیٹے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ چچا کے بیٹے نے پھر بھی کوئی جواب۔ دوسری مرتبہ پھر کہا میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ میں سچا مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں؟ کوئی جواب۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، انہوں نے اتنا کہا اللہ ورسولہ اعلم، کعب خدا تے رسول جانے تے تو جانے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی ہے، ہم بات کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت رسول۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، باغ میں ہے اور صرف بات کرنی ہے، نہیں بھائی میں سلام کا جواب نہیں دیتا، جا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیرا معاملہ ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے آنسو بہنے لگے، میں باغ سے روتا ہوا واپس آیا،
مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا، کسی نے آواز دی من یدل علی کعب بن مالک، بھائی کعب بن مالک کون ہے؟ میں نے دیکھا غسان کے بادشاہ کا قاصد اس کا خط لیے میرے سامنے کھڑا، یہ لیجئے جی ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے خط لکھا۔ وہ شخص جسے مہینے سے زائد وقت ہو چکا ہے، کوئی بلا نہیں رہا، چچا کا بیٹا تک بات نہیں کر رہا، دوسرے بادشاہ کی طرف سے قاصد آ گیا۔ کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہون وقت تکساں ان کو بھی پتا چلے گا کہ میری کیا حیثیت ہے۔ حضرت کعب وہ خط دیکھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ تو بڑی حیثیت والا ہے، تو ضائع کیے جانے کے قابل نہیں ہے، تو ہمارے پاس آ، ہم تجھے بڑا عہدہ دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے وہ خط ٹکڑے ٹکڑے کر کے تندور میں ڈال۔ عشق ہے نا، محبت ہے رسول کے ساتھ، وزارت، عہدہ اسے چھوڑ دیا، خط کے ٹکڑے کر کے تندور میں ڈال دیے کہ میں اپنے نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 40 دن گزرے، حضور کی طرف سے حکم آ گیا اپنی بیویوں کو الگ کر دو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے میکے چلی جا، صرف گھر میں 2 ہی بندے، بیوی سے بھی حضور نے الگ کر دیا، بیوی کو میکے بھیج دیا۔ وہ جو دوسرے تھے بدری صحابی، وہ بوڑھے تھے، انہوں نے کہا، ان کی بیویاں حضور کے پاس چلی گئی، یا رسول اللہ وہ بوڑھے رو رہے ہیں، انہیں کھانا کون دے گا، پانی کون دے گا؟ حضور نے کہا چلو گھر میں رہو لیکن الگ تھلگ، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے، ان کی خدمت کرو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میرے پاس پھر لوگ آ گئے کہ یار تم اجازت چاہ گئے، کہا وہ بوڑھے ہیں، میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں، میں حضور کے پاس سفارش لے کے نہیں جا۔ کہتے ہیں جب 50 راتیں گزری، کتنی راتیں؟ صبح کی نماز اپنے گھر کے چھت پہ میں نے پڑھی، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ گئی۔ بس اپنی بات اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی بھیجی، اے میرے پیارے پیغمبر، 3 مخلص صحابہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے، میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ میں نے قرآن میں اعلان بھی کر دیا ہے تاکہ کوئی میرے نبی کے صحابہ پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ حضور کی آیت پڑھتے ہیں، سارے مسلمان خوش ہو جاتے ہیں کہ 50 دنوں سے بچھڑے یار سے ملاقات ہو جائے گی، گپ شپ ہوگی، دکھ سکھ کی باتیں ہوں گی۔ حضرت کعب کہتے ہیں 2 مسلمان دوڑے مجھے خوشخبری دینے کے لیے، ایک گھوڑے پہ سوار ہوا، ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ کے کہتا ہے ابشر یا کعب، اے کعب خوش ہو جا، فخررت ساجدا۔ حضرت کعب کہتے ہیں اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، میں بے اختیار اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا کہ اے میرے رب، تو نے میری توبہ بھی قبول کر لی، میرے ایمان کو بھی سلامت رکھا، میری محمد الرسول اللہ سے محبت کو بھی سلامت رکھا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں بھی دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آیا، مسجد نبی میں پہنچا، عید کا سماں ہے، سارے خوش ہیں، میں جلدی جلدی حضور کے سامنے پہنچا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، حتی اذا سر کانہا قطعۃ قمر، کہتے ہیں پیغمبر ویسے بھی خوبصورت تھے لیکن جب پیغمبر خوش ہوتے تو یوں لگتا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ میں حضور کے قدموں میں آ گیا، آپ نے مجھے دیکھتے ہی وہ جملہ بولا جس سے میں اپنا عنوان ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابشر یا کعب بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، اے کعب تیری زندگی کے اندر جتنے بھی دن گزرے ہیں، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، جتنے دن بھی گزرے ہیں، ان دنوں میں سے سب سے بہترین دن تیرے لیے آج کا دن ہے۔ کیوں؟ آج کے دن اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔
آج کے دن اللہ سے تیرا تعلق بحال ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے بتا دیا انسان کی زندگی کا سب سے بہترین دن وہ ہوتا ہے جب وہ گناہوں والی زندگی چھوڑ کے نیکیوں والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، جب وہ شیطان کے رستے سے ہٹ کے رحمان کے رستے پہ آ جاتا ہے، جب وہ شرک کو چھوڑ کے توحید قبول کر لیتا ہے، جب وہ ظلمتوں کو چھوڑ کے گناہوں کی تاریکیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی روشنیوں کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ تو یہ ہے زندگی کا سب سے بہترین جس میں ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ ہمیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ناراض، مزاج ایسا بن چکا ہے، گناہوں کی کثرت ہے، نیکیوں کی طرف توجہ نہیں، اللہ سے باتیں نہیں، نماز کی صورت میں ملاقاتیں نہیں، دعاؤں کی صورت میں مناجاتیں نہیں، دل سخت ہو چکے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ وہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، پتنی کتنے دنوں سے ناراض ہے، ہم گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہم سے ناراض ہے۔ اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، ہمیں قرار نہ آئے جب تک ہم اللہ سے صلح نہ، اللہ سے ٹوٹا تعلق بحال نہ کریں، تو ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین دن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ وہ سب سے بہترین دن یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ صلح کریں۔ کتنا بہترین موقع ہے، اللہ ہمیں رمضان المبارک تک لے جائے۔ میرے نبی 2 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ یہ موقع آ رہا ہے، اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ابھی سے تیاری شروع کریں، گناہوں کو ترک کر دیں، مکمل نہیں چھوڑ سکتے، کم کر دیں، آہستہ آہستہ چھوڑیں، نمازیں شروع کریں، تلاوت شروع کریں، دعائیں شروع کریں، تاکہ رمضان سے پہلے ہی ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا چکے، پھر یہ رمضان ہماری زندگی میں نور بھر دے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ہم دینی سلسلوں کے ساتھ جڑیں۔ ایک چھوٹا سا سلسلہ اگلے جمعہ کو آپ کی اس مسجد میں باہر آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا کہ جو طلباء کرام ہیں ان میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ ہے، علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب اور معروف نعت خوان مولانا جمیل تنولی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات نے محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے، خود تو آپ آئیں گی انشاءاللہ، آپ نے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ اس لیے نہیں کہ جلسہ ہے واہ واہ ہوسی نعرے ہوسن، اس لیے کہ یہ ایک دین کا کام ہے اور ہم نے رمضان سے پہلے دین کے ساتھ جڑنا ہے، دین کے بہت سارے کام ہم نے کرنے، جن میں سے ایک یہ کام بھی ہے، اس میں ہم آئیں گے ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اندر دینی جذبہ پیدا ہوگا جو رمضان کی تیاری میں ہماری مدد کرے گا۔ تو سارے احباب اس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، اوروں کو دعوت بھی دیں گے، بھرپور طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جمعہ مغرب کے بعد اسی مسجد میں علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا خطاب ہوگا۔ ہماری نائب اللہ ہارون صاحب کے آوانی